مبلغ، دین کی تشریح کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اس کا طریقہ تبلیغ کیسا ہونا چاہیے؟ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ ولی کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ اب یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جن کو ہم عالم سمجھتے رہے ہیں، جن کو ہم مفتی سمجھتے رہے ہیں، جن کو ہم مذہبی رہنما سمجھتے رہے ہیں، کیا ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں جن خوبیوں کو سنت کے طور پر انہوں نے اپنانا تھا؟ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت ہے مبلغ کی، قرآن اس کی تشریح فرما رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، وہ ذات جو امیوں کے اندر جس نے بعثت فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، اب گنتے جائیے یہ خوبیاں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کس کے اوپر تلاوت کرتے ہیں؟ جب مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کس کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تم نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھی ہے، تم نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھی ہے، تم نے یہ نہیں سیکھا کہ انسانوں پر تلاوت کیسے ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اپنے امتیوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے امتیوں کے اوپر قرآن کی۔ اب قرآن کی تلاوت کسی کے اوپر کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب تو قرآن پڑھے تیری زبان تیرے قلب کے ساتھ لگی ہو، تیری زبان، اور جب تو قرآن پڑھے جن کے سامنے پڑھ رہا ہے، قرآن کی وہ آیت اور نور ان کے سینوں میں اترتا جائے۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کی آیت اگر پڑھے تو جو سامنے بیٹھا ہے اس کے سینے میں قرآن کی وہ آیت اور نور اتر جائے۔ زندگی بھر دوبارہ جو قرآن کی آیت دل میں اتر گئی، فیض اتر گیا، اس کی کمی محسوس نہ ہو، کبھی دل و دماغ سے نکلے نہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، تو ایک تو یہ ڈھب ہونا چاہیے عالم حق میں۔ کیا ڈھب ہونا چاہیے؟ کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو سننے والوں کے دلوں میں وہ آیتیں نور کے ساتھ اتر جائیں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے آیتوں سے۔ کیونکہ جس طرح اللہ ہو دل میں اترتا ہے، دھڑکنوں میں جاتا ہے تو اللہ ہو کا رگڑا لگتا ہے،
اسی طرح قرآن کی آیتوں کا بھی رگڑا لگنا چاہیے نور بننے کے لیے۔ ابھی تم قرآن سنتے ہو، تمہیں مزہ نہیں آتا نا؟ قرآن کیا ہے؟ نور بنانے کا را مٹیریل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جیسے آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے، آپ نے بریانی بنانی ہے، تو اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ رائس، ویجیٹیبل آئل، اسپائسز، میٹ اور چکن اور ویجیٹیبل، رائٹ؟ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ نور بنانے کا، ایمان بنانے کا گروسری ہے، انگریڈینٹس ہیں۔ اچھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے امتیوں کے اوپر، تو آپ کے ساتوں لطائف اس تلاوت میں حصہ لیتے، اندر سے ہی رگڑا لگ کے نور باہر آ رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا سینہ مصطفیٰ سے ہی رگڑا لگا ہوا ہے، پھر زبان کا رگڑا لگا اور سیدھی تیرے دل کے اندر اتر گئی۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تمہارے اوپر، ایک تو ہے صرف تلاوت کرنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم، ان پر تلاوت کرنا۔ جس کا صرف قلب جاری تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلاوت کی تو اس کے قلب میں گئی۔ جس کی روح بھی منور ہو چکی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کردہ آیت اس کے قلب اور روح دونوں میں اتر گئی۔ جس کے جتنے لطائف آباد تھے، زندہ تھے، منور تھے، جب حضور نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے تو ساتوں لطیفوں میں گھس گئی وہ آیت۔ ایسی تلاوت کرو کہ اس دل اور زبان سے نکل کے سامنے والے کے سینے میں، دل میں نور اور وہ آیت اتر جائے اور کبھی نکلے نہ وہاں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلی صفت ہے عالم حق کی۔ یہ کیا ہے؟ عالم حق کی پہلی صفت ہے۔ عالم ہو تو ایسا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا تو سنت ہے نا یہ۔ تم مولویوں کو صرف حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے؟ یہ سنت کدھر جائے گی؟ حضور پاک نے بھی تو تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلایا نا، تو تم کس طرح اسلام پھیلا رہے ہو؟ تم حضور کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے تبلیغ میں؟ اس طرح تبلیغ کرو نا جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر کے دکھائی ہے۔ اس طرح تلاوت کرو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب میری آیتیں تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ ہو گئی پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہو گئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اب یہ دوسری صفت ہے، اور میرا محبوب تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی قابل احترام علماء دین ہیں، مفتیان اعظام ہیں، بڑے ہی دست بستہ ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا حضرت آپ میں یہ صفت موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو منبر رسول سے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو عالم نہ کہو۔ عالم تب کہنا جب سنت رسول پر آ جاؤ، اور سنت رسول یہ ہے مبلغ کی کہ وہ آیتیں پڑھ کے تمہارے اوپر، تمہارے سینوں کو روشن کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُوهُمْ کتاب والحکمہ، اور پھر پہلا تو ہو گیا تلاوت کر کے سینوں میں قرآن کو اتار دینا، جو حضور کے قلب پہ آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اب حضور کا منصب یہ ہے کہ جو حضور کے قلب میں قرآن آیا ہے وہ امتیوں کے دلوں میں اتار دے، لہذا یتلو علیہم آیاتہ، لہذا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر
میری آیتوں کی اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا علم تمہیں عطا کرتا ہے۔ والحکمہ، اور اس قرآن، اس کتاب کے جو راز ہیں، جو عام سمجھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ اس کتاب کی حکمتیں بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اب یہ تین کام ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ آیتیں پڑھ کے تمہارے سینوں میں اس قرآن کو ٹرانسفر کر رہا ہے جو اس کے سینے میں ہے۔ ویزکیہم، اور تمہیں پاک کر رہا ہے، تزکیہ تمہارا کر رہا ہے، اور تمہیں اس کتاب کا علم دے رہا ہے، اس کتاب کا علم دے رہا ہے، اور اس کتاب کے علم کے ساتھ اس کتاب کی حکمت بھی دے رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ تین چیزیں جس کے اوپر کیں، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ جس کے ساتھ یہ تین معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، جس کو محمد رسول اللہ نے قرآن سکھایا اور حکمت سکھائی، کیا اس کو عالم نہیں کہیں گے؟ اگر کسی کو قرآن محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کوئی بھی دعویٰ کرے گا نا جی، میں بھی کہتا ہوں کہ جی مجھے قرآن حضور نے سکھایا ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں نا کہ مجھے قرآن حضور نے سکھایا ہے، کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، آنے والے کل میں بھی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اب تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قرآن مجھے حضور نے ہی سکھایا ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں کیسے معلوم پڑے گا کہ بھئی مجھے جو قرآن سکھایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے، یا میں جھوٹا دعوے دار ہوں؟ اگر حضور نے سکھایا ہوگا تو یہ تین چیزیں موجود ہوں گی۔ اگر حضور نے سکھایا ہوگا تو یہ تین چیزیں موجود ہوں گی۔ کون کون سی؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم، اب یہ آیت میں آپ پر پڑھ رہا ہوں، اگر ان آیتوں کا نور تمہارے سینے میں نہ جائے تو میں جھوٹا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر نظروں سے تمہارے نفس کا تزکیہ نہ ہو تو میں جھوٹا۔ اور اگر اس کتاب کا علم اور اس کی حکمت یعنی تاویل، باطنی تفسیر، اگر تمہارے سینے میں نہ اترے تو میں جھوٹا۔ محمد رسول اللہ نے جس کو قرآن سکھایا ہے اس میں یہ تین چیزیں ہوں گی۔ تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا تمہارے اوپر، اور اس کا نور تمہارے سینوں میں جائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ اپنی نظروں سے تمہارا نفس کا تزکیہ کرے گا، خود بخود زندگی تبدیل ہوتی نظر آئے گی، خود بخود گناہوں سے دوری ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی گناہوں سے۔ کچھ بھی نہ کرو، صرف اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو لوگوں کو اپنی صحبت میں بٹھا کے ان کا تزکیہ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ شرٹ پہنتا ہوں تو بڑی آسانی سے بات ہوتی ہے، اب یہ پہنا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گلا کسی نے گھونٹ دیا، لیکن اب لوگوں کو امپریس بھی تو کرنا ہے نا، نہیں؟ کہیں لوگ یہی نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ارے ایسے ہی لونڈے لپاڑے کوئی بیٹھے ہوں گے، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ آج کل تو لوگ لباس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ بہت بڑا عالم ہے،
بڑا لمبا کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، ٹوپی کی شان دیکھو کتنی زبردست ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی اس طرح کے کپڑے پہنا کرو تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی کچھ علم جانتے ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ تو یہودیوں کا لباس پہنتا ہے، اس کے پاس کہاں نالج ہے۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یتلو علیہم آیاتہ، جب ہم ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور ان کے سینے میں دوڑیں گی آیتیں تو پھر وہ اس فیض کو دیکھیں گے، اس سوٹ کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس فیض کو ہی دیکھیں گے نا۔ پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ تمہارا جو ہے تزکیہ کرے گا، تمہارا تو تزکیہ کرنا کیا ہوا؟ سنت رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جب وہ اس منصب پر ہوتے ہیں تو ہم تو سو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں پہلے کی، جب میں پاکستان میں رہتا تھا کراچی میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، 30 سال کی تو ہو گئی بات، کہ لوگ جمعے کی نماز میں اس وقت مسجد میں جاتے تھے جب خطبہ ختم ہو جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس وقت جاتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پنڈی میں، ہے نا؟ ہاں، اس وقت جاتے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے بھئی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کی آواز آئے تو پھر جائیں گے، ایک لمحہ بھی جو ہے وہاں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ وہ اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے ہو تم یار، کوئی جو ہے وہ شیخ الاسلام ہے، کوئی صوفی اسکالر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق کون ہے؟ اگر تم ہو تو یہ عوام آ کیوں نہیں رہی تمہارا خطبہ سننے کے لیے؟ یہ عوام تو صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے آ رہی ہے جمعے کے۔ یتلو علیہم آیاتہ والا جو مصداق ہے وہ کہاں ہے تمہارے اندر؟ اگر تمہاری تلاوت کردہ آیت قرآنی ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں داخل ہوتی تو پھر پوری مسجدیں بھری ہوتی، خطبہ ہر انسان سنتا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا پاکستان میں، ہے نا؟ اگر یتلو علیہ آیاتہ کا مصداق تم ہوتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم ان آنے والے نمازیوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تو مسجد میں جا کے لوگ پاک ہونا شروع ہو جاتے۔ ان مسجدوں میں فرقہ واریت کی تبلیغ نہ ہوتی، سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی نہ بنتے۔ اگر تم وہی عالم حق ہو جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے، تو پھر تمہاری تلاوت کردہ آیتیں ان کے سینے میں اترتی، تم ان کے نفس کا تزکیہ کرتے اپنی باطنی توجہ سے، اپنی زبان کے علم سے، اور پھر قرآن مجید سے تم آیتیں نکال نکال کے اور ان کو توڑ مروڑ کر کے فرقہ نہ بناتے۔ اگر ہمارے علماء قرآن مجید کا علم لوگوں کو دیتے اور حکمت دیتے تو آج ہر مسلمان عالم جیسا ہو جاتا۔ 30 سال مسجدوں میں گفتگو سننے کے بعد علماء کی کیا علم قرآن اور حکمت آیا ہمارے اندر، کون سا تزکیہ ہمارے نفوس کا ہوا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اگر ہر عالم کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوتی، یتلو علیہم آیاتہ، 1 نمبر، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ بھی کرتا اور وہ علم اور حکمت کا علم اور عرفان بھی عطا کرتا، تو کیا تو وہابی بن جاتا؟ کیا تو بریلوی بن جاتا؟ شیعہ بن جاتا؟ اہل حدیث بن جاتا؟ نہیں بنتا نا، قادیانی بھی نہیں بنتا۔ جب تمہارے دلوں میں نور نہیں تھا، صرف زبان سے محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اسی لیے ایک گمراہ شیطان آیا، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس نے
تم کو اسٹوریاں سنائیں اور تم اس کو نبی بنا کے بیٹھ گئے. کیسے؟ تمہارے سینوں میں حضور کا نور کہاں تھا؟ اگر اس میں محمد تیرے سینے پر نقش ہوتا، تیرے ساری روحوں کو اس میں محمد کا رس نور مل رہا ہوتا، تو پھر کیا مجال تھی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا؟ کیا مجال تھی کہ تو پھر اس کو مان لیتا؟ تو 100 جوتے مار کے اس کو نکالتا. کیا ہمارے علماء ان 3 چیزوں پر اتر رہے ہیں پورا؟ تبلیغ کرنے والوں کے لیے یہ سنت رسول ہے. اس وقت منبر رسول پر بیٹھنا جب یتلو علیہم آیاتہ، اس کے مصداق بن جاؤ. ویزکیہم، جب نظروں سے لوگوں کے نفس کو پاک کرنا شروع کر دو اور علم دینا شروع کر دو کتاب کا اور حکمت کا. کہاں دے رہے ہو تم علم؟ یہ ایک آیت میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم کی خوبی کیا ہونی چاہیے. اب آپ جائیں دنیا میں کسی انسان سے، کسی عالم سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ قرآن کے مطابق سنت رسول علماء کے لیے یہ ہے کہ ان میں 3 چیزیں ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، اس طریقہ کار میں یہ 3 چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر علم دیا حکمت کا اور کتاب کا. عالم حق کی یہ 3 نشانیاں یاد رکھ لیں آپ، کہ وہ تمہارے اوپر تلاوت کرے اور تلاوت کی آیتیں اور نور تمہارے سینوں میں اتار دے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. عالم حق کی صحیح نشانی کیا ہو گئی؟ یہ 3 چیزیں بتائیں. یتلو علیہم آیاتہ، حسن بصری کا جو زمانہ ہے وہ بالکل حضور کے زمانے سے ملحقہ ہے، بالکل تابعین کا زمانہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی حسن بصری نے بچپن میں کچھ وقت گزارا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بصری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو باقی ماندہ پانی تھا وہ پی لیا تھا. تو حسن بصری جو ہے وہ سلطان الفقراء گزرے ہیں. ایک ولی تھے ان کے دور میں، حبیب عجمی. ان کی شہرت انہوں نے سنی کہ بہت بڑے مرد قلندر ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے گئے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو حسن بصری بھی نماز میں کھڑے ہو گئے. حبیب عجمی نے قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے تھے ان کا تلفظ غلط ہو گیا، اور حسن بصری نے نماز توڑ کے الگ کھڑے ہو کر کے پڑھ لی. رات کو خواب میں حسن بصری کو اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن، ہمیں تیرا یہ عمل پسند نہیں آیا. اے حسن، ہمیں تیرا یہ عمل پسند نہیں آیا. کیا ہوا؟ اس کا تلفظ قرآن کا ٹھیک نہیں تھا. ہم الفاظوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم تو قرآن کے اس نور کو دیکھتے ہیں جو اس کے دل میں موجود تھا، اور تو اہل نظر تھا. یعنی اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت تلفظ اور تلاوتوں میں کھو نہ جانا. اصل چیز اس کا تلفظ نہیں ہے، اس کا نور ہے. اصل چیز جو ہے تلفظ نہیں ہے، اصل چیز اس کا نور ہے. ایک عالم کو، عالم حق کو، اور ایک ولی کو، اب یہ چیز جو ہے دونوں پر ثابت ہوتی ہے. ولی کو بھی سنت رسول پر عمل کرنا ہے اور عالم کو بھی کرنا ہے، تو دونوں کے لیے یہی راستہ ہے. فرق آ جائے گا صرف انٹینسٹی کا. انٹینسٹی کیا؟ کہ عالم حق کے پاس تیرا تزکیہ کرنے کی طاقت کم ہوگی،
ولی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی. عالم کے پاس کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ تھوڑا ہوگا تو ولی کے پاس بہت زیادہ ہوگا. لیکن راستہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. راستہ ولی ہو تو بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور عالم حق ہو تو بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں آپ لکھ لیں، بلکہ اس کو رٹ لیں اور علماء کرام سے سوال کریں کہ جی آپ کا سنتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل، سنت کے بغیر دین ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ تبلیغ کرنے والی عالموں کے لیے جو سنت حضور کی ہے کہ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، یہ آپ میں موجود ہیں؟ نہیں ہے نا. چلو بیٹا گھر بیٹھ جاؤ. آپ یہ انقلاب آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ انقلاب آئے گا جب لوگ، ان کے دل، ان کے سینے منور ہو جائیں گے تو یہاں سے گفتگو سن سن کے لوگ مسجدوں میں جائیں گے اور کہیں گے منبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ تین چیزیں بتا دو تم میں ہیں تو میں تمہارے ہاتھ چومتا ہوں اور تم کو رسول اللہ کا خلیفہ جانتا ہوں. اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے امامہ شریف پکڑ کے منبر رسول سے ہٹ جاؤ، کیونکہ زمانہ آیا ہے بے حجابی عام دیدار یار ہوگا. TV, bringing light, love, and peace in your life.